بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ میزبان صاحب بشار کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور خبریں ذرا انتہائی اہم ہیں اور بریکنگ نیوز کے طور پہ آپ اس کو لے سکتے ہیں. میں سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں. خبریں ہمیں پہنچی ہیں ماسکو سے, بیجنگ سے اور خاص طور پہ واشنگٹن سے بھی. یہ 3 اور پھر آخری اسٹیشن جو ہے وہ دلی ہے. یہ 4 اسٹیشنوں سے بہت ہی امپورٹنٹ خبریں ہیں. اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ امریکہ ابھی تک اس ریجن میں یعنی کہ ساؤتھ ایشیا میں اور سینٹرل ایشیا میں فوجی اڈوں کی تلاش میں ہے اور ابھی تک اس کو فوجی اڈے نہیں مل رہے. اور اس کی وجہ ریجنل پلیئرز کا ایک بلاک ہے جو کہ اس وقت انتہائی متحد ہے امریکہ اور اس کے فرنٹ مین انڈیا کے خلاف کہ اس ریجن میں اب فوج کا اثر و رسوخ اور فوجی اڈے, امریکی فوجی اڈوں کی موجودگی, اس کو ہر ممکن کوشش سے ناکام بنانا ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا میں کسی بھی ملک میں امریکہ کو فوجی اڈے دستیاب نہیں ہیں, جبکہ یہ کچھ عرصہ پہلے تک افغانستان میں بھی فوجی اڈے اس کے تھے, پاکستان میں بھی اس کے فوجی اڈے تھے اور وہ انجوائے کر رہا تھا, اس ریجن کو کنٹرول کر رہا تھا. اور فوجی اڈے ہوتے کیا ہیں؟ فوجی اڈے اس ملک کی دسترس میں ہوتے ہیں جو تعمیر کرتا ہے. بگرام ایئر بیس کا آپ نے نام سنا ہوگا, شہباز ایئر بیس کا آپ نے نام سنا ہوگا. اسی طریقے سے ہمارے جیکب آباد ایئر بیس, بلوچستان میں کچھ فوجی اڈے تھے, کچھ سندھ میں تھے جو امریکہ نے بنائے ہوئے تھے ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت, پھر افغانستان میں. لیکن آہستہ آہستہ پچھلے 20 سالوں میں امریکہ کی جو پالیسیاں تھیں کہ اپنے دوستوں کو بھی انہوں نے ڈسنا ہے اور جس کو وہ اتحادی سمجھتا ہے اس کو بھی ٹیکا لگانا ہے, تو اس لیے ایک ایک کر کے پاکستان نے بھی یہاں سے اس کا بوریا بستر سمیٹ دیا اور افغانستان سے بھی اس کو جانا پڑا. اس کے بعد یہ روس کے وزیر خارجہ نے انکشاف کیا ہے اور بہت ہی سالڈ بات کی ہے انہوں نے, اور پاکستان کے اس موقف کی اور وزیر اعظم عمران خان کا جو تھا ایبسولیوٹلی ناٹ, اس کو سپورٹ کیا ہے, بلکہ اس کی تصدیق کی ہے, گواہی دی ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے. کیونکہ امریکہ جو ہے وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انہوں نے فوجی اڈے مانگے تھے, جبکہ وائس آف امریکہ خود یہ خبر نشر کر چکا تھا واشنگٹن سے کہ یہ حامی بھر لی ہے. اور یہ حامی کہاں بھری گئی تھی اس کا نہیں پتہ, لیکن جب معاملہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جب اسٹریٹ فارورڈ یہ بتا دیا کہ ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں اور پاکستان بالکل اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا, تو یہ تنازع میڈیا میں آ گیا تھا. اب روس کے وزیر خارجہ نے 2-3 باتوں کی تصدیق کی ہے اور اس میں ایک پھر بریکنگ نیوز دی ہے ماسکو سے. وہ یہ ہے کہ پاکستان سے فوجی اڈے مانگے گئے, امریکہ نے مانگے, پاکستان نے یہ فوجی اڈے نہیں دیے. اس کے بعد دوسرا فوجی اڈا مانگا گیا ازبکستان سے, ازبکستان نے بھی فوجی اڈا نہیں دیا. پھر وسط ایشیائی ریاستوں سے کچھ اور 2-3 اور ریاستوں سے رابطہ کیا گیا, اس نے بھی فوجی اڈے امریکہ کو نہیں دیے. اور اس کی وجہ یہ تھی, دوسرا ملک تھا کرغزستان, ازبکستان کے بعد کرغزستان سے فوجی اڈے مانگے گئے, وہ نہیں دی اجازت, نہ ازبکستان مانا, نہ کرغزستان مانا اور نہ ہی پاکستان. تینوں ملکوں نے انکار کیا کہ اب ہم فوجی اڈے نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ تھی کہ فوجی اڈے دینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ افغانستان نام لے رہا ہے وہ داعش کا اور داعش خراسان کا, کبھی داعش خراسان کا نام لیتے ہیں, کبھی القاعدہ کا نام لیتے ہیں. کیونکہ ایک خبر میں آپ کو سناتا ہوں, اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ساری سچویشن کس طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہی ہے کہ اب خبر آئی ہے کہ داعش جو ہے وہ افغانستان سے امریکہ پر اگلے سال حملہ کر سکتی ہے اور 6 ماہ کے اندر
اور یہ امریکہ کے جو فوجی ادارے ہیں وہ یہ خبر دے رہے ہیں اور وہ خبردار کر رہے ہیں کہ داعش خراسان امریکہ سمیت بیرون ممالک میں کارروائیاں کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور اس کے لیے ہمیں پہلے سے بندوبست کرنا ہوگا۔ یہ ہے ایک خبر۔ اس کے بعد اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو القاعدہ کا کہہ کے وہ افغانستان آئے تھے اور یہاں پہ آ کے جب 9/11 ہو گیا تو اس کے بعد پاکستان سے کہا گیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا پھر ہمارے ساتھ نہیں ہیں، یہ بتایا جائے۔ ساتھ یہ خبر آئی تھی، یہ تھی کہ اگر پاکستان نے ہمیں فوجی اڈے نہ دیے اور اپنی سرزمین استعمال کرنے نہ دی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افغانستان کے لیے، تو پھر انڈیا یہ ساری سہولیات فراہم کرے گا اور امریکہ پھر انڈیا اور امریکہ اتحادی بن جائیں گے۔ یہ بات کی اور اس وقت کی ہماری قیادت جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا نروس ہو گئی۔ پرویز مشرف صاحب اس وقت تھے اور انہوں نے فوری طور پہ اس جنگ کا حصہ بن گئے تھے، لیکن اس کے بعد بھی ایسا ہوا کہ پاکستان فرنٹ لائن بھی اتحادی بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن پاکستان کو ڈسٹیبل کرنے کی بہت زیادہ کوششیں کی گئیں اور ایون سلالہ چیک پوسٹ پر بھی حملہ کیا گیا، جس میں ہمارے کئی جوان جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوئے اور انہوں نے جانیں قربان کی، جس کے بعد پھر معاملہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان فوجی سطح پہ کٹی کی طرف چلا گیا اور پھر ہم نے فوجی اڈے بھی خالی کروائے اور سب کچھ کیا۔ اب ایک اور مزے کی بات ہے کہ ایک اور بات آ گئی ہے، آپشن۔ امریکہ اب وسط ایشیا ریاستوں میں رشیا پیچھے ہے، کیونکہ روس کے صدر پوٹن جو تھے وہ جب ملے تھے پریزیڈنٹ بائیڈن سے تو انہوں نے واضح طور پہ یہ کہہ دیا تھا کہ وسط ایشیائی ریاستوں میں روس جو ہے وہ فوجی اڈوں کی، امریکی فوجی اڈوں کی مخالفت کرے گا اور وہ اس کو اپنے اس ریجن میں اور اپنے لیے بھی وہ اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھے گا، لہٰذا اس طرف رخ نہ کریں۔ روس نے پھر ازبکستان اور کرغزستان اور دیگر وسط ایشیائی ریاستوں کو ذرا تگڑا کیا، کیونکہ وہ روس کا ہی سوویت یونین کا حصہ تھے، لہٰذا یہ ہو گیا۔ اب اگلی خبر جو آئی ہے جی، اب یہ خبر جو ہے وہ سارے رپورٹ کر رہے ہیں اور روس کے وزیر خارجہ کا انٹرویو، نہ صرف یہ سرکاری ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا ہے انہوں نے، روس کے سرکاری ٹیلی ویژن کو، اور اس میں یہ سارے راز جو ہیں انہوں نے فاش کر دیے ہیں اور اس کو رپورٹ کر رہے ہیں مختلف میڈیا ہاؤسز۔ اور اس میں ایک بات جو کہی جا رہی ہے وہ ہے کہ اب امریکہ کس ملک سے فوجی اڈے مانگ رہا ہے، یہ ہے خبر، اور وہ خبر ہے جی کہ امریکہ نے اب بھارت کی طرف رخ اختیار کیا ہے اور بھارت سے فوجی اڈے کی مانگ ہے کہ بھارت کو کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں فوجی اڈے دیں۔ انڈیا کیا کرے گا، کیا کیا آپشن ہے، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذرا خبر دیکھیے گا کہ چین نے افغان سرحد پر تاجکستان کے لیے فوجی اڈہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے، اور فوجی اڈہ چین نے یہ کہا ہے، تاجکستان پہلے امریکہ کی طرف اس کا رجحان تھا، اب وہ بھی ادھر آ رہا ہے۔ تمام وسط ایشیائی ریاستیں آہستہ آہستہ اس ریجنل بلاک میں آ رہی ہیں، جو کہ پاکستان، رشیا، چائنا، ایران، ایون ترکی اس میں شامل ہوگا، یہ سب شامل ہیں اور 7 وسط ایشیائی ریاستیں ہیں۔ تو اب مختلف جو انٹیلیجنس ادارے بھی ہیں ملکوں کے اور خبر رساں ادارے بھی ہیں، وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ چین اب افغانستان کی سرحد پر تاجکستان کے لیے فوجی اڈہ تعمیر کرے گا، اور یہ فوجی اڈہ جو ہے یہ ہے جی پارلیمنٹ، تاجکستان کی پارلیمنٹ نے اس کو اپروو کر لیا ہے، اور یہ فوجی اڈہ ہوگا صوبہ گورنو بدخشاں کے پاس جی۔ یہ ہو گیا، چین اس پہ $85 لاکھ ابتدائی طور پہ خرچ کرے گا، اس میں تکنیکی سہولیات فراہم کرے گا اور فوجی اڈے کو تاجکستان کے حوالے کر دیا جائے گا تعمیر کر کے، اور چین کی جانب سے
سنکیانگ کی سرحد سے متصل جو گورنو بدخشاں کا صوبہ ہے، تاجکستان کے ساتھ ایک مشترکہ فوجی تنصیب کو بھی برقرار رکھنے کی خبر موجود ہے۔ اور اس طریقے سے چائنا نے اب چائنا رشیا دونوں نے اب وسط ایشیائی ریاستوں کو فوجی اعتبار سے بھی اپنا اتحادی بنانا شروع کر دیا ہے۔ تو اب آتے ہیں، روس کے وزیر خارجہ نے یہ خبر دے دی اور انہوں نے کہا کہ اب جو ہے انڈیا کی طرف امریکہ جو ہے وہ افغانستان کے قریب فوجی اڈوں کی تلاش میں ہے، اور پاکستان چونکہ مسترد کر چکا ہے، ازبکستان مسترد کر چکا ہے، کرغزستان مسترد کر چکا ہے فوجی اڈہ دینے سے، لہٰذا اب امریکہ انڈیا کو راضی کر رہا ہے کہ انڈیا امریکہ کو فوجی اڈے دے۔ اب یہاں پہ یہ اصل یہاں سے پھڈا پڑے گا جی، اور آلریڈی انڈیا کے لیے مصیبت ہے، اور جو کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان کو انڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان آئسولیشن میں ہے، پاکستان دنیا میں تنہا ہو گیا ہے اور انڈیا کی خارجہ پالیسی بہترین تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے اور اب ساری چیزیں ریورس ہو رہی ہیں۔ اب تک انڈیا جو ہے وہ بار بار امریکہ کو ناراض بھی کر رہا ہے اور انکار بھی کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک تو تھا کھانے پینے کا معاملہ، اس وقت تک تو بہت سب کچھ اچھی چل رہی تھی، اور جب سے پاکستان نے ہاتھ کھینچا اور افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کا ہوا انخلا اور انڈیا کا سفارت خانہ ہوا بند، اور وہاں سے را کا بھی نیٹ ورک جو کئی قونصلیٹ خانوں میں کام کر رہے تھے وہ سارے کے سارے وہاں سے ہو گئے تباہ و برباد، اور ان کی انویسٹمنٹ بھی ڈوب گئی۔ اس دوران افغان حکومت کو منانے کی کوششیں بھی ناکام ہو گئیں۔ تو اب امریکہ کے پاس ایک ہی یہاں پہ بچا ہے ملک جس کو وہ ٹیکہ لگانے کی کوشش میں ہے، اور اس معاملے میں ایک بات بتا دوں کہ وہ کافی سمجھدار ہے۔ انڈیا پھر بھی یکدم وہ اپنا لوز نہیں کرے گا، وہاں پہ ریزسٹنس ہو رہی ہے، مزاحمت ہو رہی ہے۔ جو بائیڈن سے ملاقات ہو چکی نریندر مودی کی، نائب صدر سے ملاقات ہو چکی، ہر طرف سے انکار ہو رہا ہے، نریندر مودی کو کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انسانی حقوق کا مسئلہ امریکہ بار بار اٹھا رہا ہے، اور اب جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے، امریکی وزیر خارجہ بھی ہو کے جا چکے ہیں۔ افغانستان میں فوجی استعمال، انڈین فوج کا استعمال ہر صورت میں امریکہ چاہتا ہے، اور تو کوئی یہاں سے نہیں مل رہا، اور ایون ابھی تک جو پاکستان سے فضائی حدود مانگی جا رہی ہے ڈرون حملوں کے لیے کہ وہ استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، پاکستان اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ابھی تک گو ہیڈ نہیں ملا۔ تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، تو دلی سرکار جو ہے وہ اس بہت زیادہ مصیبت کا شکار ہے۔ اور روس کے وزیر خارجہ نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ امریکہ نے بھارت سے اپنا کچھ علاقہ پینٹاگون کے لیے مختص کرنے کو کہا ہے، یعنی وہاں پہ پھر امریکہ کا رول ہوگا، امریکہ اس طرح کا ظاہر ایئر بیس، اور وہ بہت بڑی ایئر بیس بنانا چاہتا ہے اور انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، جہاں سے بیٹھ کے وہ نہ صرف پاکستان بلکہ روس، چائنا، افغانستان، ایران سب کو کنٹرول کرے۔ اب امریکہ کی ایک تاریخ ہے، امریکہ اپنے مفادات کے معاملے میں بڑا ہی بے رحم ملک ہے جی، اور ہونا بھی چاہیے، اور ہر ملک کو اپنے مفادات کے معاملے میں اتنا ہی بے رحم ہونا چاہیے جتنا کہ امریکہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو امریکہ استعمال کرتا ہے، اپنا نچوڑتا ہے، جوس نکالتا ہے، اور پھر اپنے وہاں پہ اتنے نشانات اور غیر مستحکم کرنے کے چھوڑ جاتا ہے کہ پھر کئی دہائیاں لگتی ہیں واپس آنے میں۔ تو اب باری ہے انڈیا کی، انڈیا کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ریجنل پلیئرز کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اپنے چین کے ساتھ،
پاکستان کے ساتھ، روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول پہ رکھنا چاہتا ہے، ایران کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، یا پھر ان سب کو چھوڑ چھاڑ کے وہ صرف امریکہ کا ایک بغل بچہ بن کے یہاں پہ رہنا چاہتا ہے۔ بڑی دلچسپ گیم ہے، اور چاروں طرف سے چاروں شانے چت ہو چکے ہیں اس وقت انڈین سرکار۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس سارے مصیبت سے کیسے نکلتے ہیں، کیونکہ اب موقع ہے، بلکہ ٹائم آیا ہے کہ امریکہ کا اتحادی بننا چاہ رہا ہے اگر انڈیا تو ضرور بنے، لیکن اس کے ساتھ جو ایک طرف ماسکو ہے، بیجنگ ہے، اسلام آباد ہے، کابل ہے، تہران ہے، ان سب کو دیکھنا ہے، تو معاملہ بڑا مزے کا ہے۔ تو اب ذرا پتہ چلے گا کہ انڈیا بہادر سرکار کہاں تک جاتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔